بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوریون. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ونڈ. یہ ایک پوئم ہے جو ٹیڈ ہیوز نے لکھی ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ٹیڈ ہیوز کی بایوگرافی کو اسٹڈی کرنا ہے. لائن بائی لائن کریٹیکل انالیسس کریں گے اس پوئم ونڈ کا. سمری دیکھیں گے, انالیسس کریں گے, اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتی جاؤں کہ جو نوٹس PDF میں اس اسکرین پہ آپ کو دکھاؤں گی, جو آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں, وہ آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں یہ نوٹس PDF کا لنک دیا ہوا ہوتا ہے. جب آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ میری ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے, وہاں سے نوٹس PDF آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹیڈ ہیوز کی بایوگرافی سے اسٹڈی کرتے ہیں. بالکل مختصر سا میں تعارف دوں گی. ان کی جو سیپریٹ ویڈیو ہے وہ میرے چینل پہ آپ کو آلریڈی مل جائے گی, جو ڈیٹیل کے ساتھ ہے. ان کا پورا نام ہے ایڈورڈ جیم ہیوز, اور ٹیڈ ہیوز ان کا پین نیم ہے. انگلش پوئٹ ہیں, ٹرانسلیٹر ہیں, اور بچوں کے رائٹر تھے. بچوں کی کہانیاں بھی لکھا کرتے تھے, بچوں کے لیے پوئمز بھی لکھا کرتے تھے. پیدا ہوئے 1930 کے اندر, ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 1998 کے اندر. دونوں یونائٹڈ کنگڈم میں, اور ٹائم پیریڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 20 سینچری کے پوئٹ ہیں, ٹرانسلیٹر ہیں, اور چلڈرن رائٹر ہیں. اس کے علاوہ ان کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ان کے کانٹمپریری رائٹر کی طرف سے. یہ پوئٹ لوریٹ بھی رہے ہیں 1984 کے اندر, اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اوبیسلی ان کا ٹائٹل ان سے لے لیا گیا. پوئٹ لوریٹ وہ ہوتے ہیں جن کو کوئین جو ہے وہ خود اپنا پوئٹ منتخب کرتی ہے کہ یہ میرا پوئٹ ہے, تو اس کو پوئٹ لوریٹ کہتے ہیں. اگر اس پوئم کے بارے میں بات کریں تو یہ جو پوئم ہے یہ 1957 کے اندر سب سے پہلے پبلش کی گئی تھی ایک کتاب کے اندر. اس کتاب کا نام تھا دا ہاک ان دا رین. اور یہ جو پوئم ہے ونڈ, یہ بہت زیادہ سمبل, میٹافر اور امیجری اپنے اندر رکھتی ہے. اس کی لینگویج بھی جو ہے جب آپ اس کو دیکھیں گے وہ تھوڑی سی آپ کو ڈیفیکلٹ اور ڈفرینٹ ملے گی, لیکن اس پوئم کی ریڈر یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری اٹینشن کو فوراً گریب کرتی ہے. جب ہم سٹرکچر کے بارے میں بات کریں تو 6 سٹنزا آپ کو اس پوئم کے اندر ملیں گے, اور ہر سٹنزا کے اندر 4 لائنیں آپ کو ملیں گی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوارٹرین کا سٹنزا ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ کوئی اسپیسیفک رائمنگ اسکیم اور میٹریکل پیٹرن یہ فالو نہیں کرتا, اس لیے اس کو فری ورس کہا جاتا ہے. فری ورس وہ پوئمز ہوتی ہیں جن کے اندر نہ ہی میٹر ہو اور نہ ہی کوئی رائمنگ اسکیم ہو, یعنی کہ کوئی فکس میٹر اور رائمنگ اسکیم نہیں فالو کرتے. ہاں کچھ جگہوں پہ رائم بھی ملتا ہے اور میٹر بھی ملتا ہے, لیکن ایک جیسا نہیں ملتا سارے سٹنزا کے اندر. اس وجہ سے اس کو فری ورس کہا گیا ہے. جب اس کا ذکر کریں کہ اس کی سیٹنگ کیا ہے, تو ایک گھر دکھایا گیا ہے جو بالکل سمندر کے قریب ہے, اور سمندر کے قریب ہے وہ گھر, لیکن وہ بہت خستہ ہے. خستہ سے مراد یہ ہے کہ وہ بالکل اچک سے بنا ہوا ہے, اور جب سٹورم آتا ہے یعنی کہ طوفان آتا ہے بہت تیز, تو ایسا لگتا ہے کہ گھر جو ہے وہ طوفان میں اڑ جائے گا. اس پوئم کو انہوں نے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, پبلش کرایا تھا 1957 کے اندر. ایک کلیکشن تھی, اس کا نام تھا دا ہاک ان دا رین. اگر ٹون کے ذکر کریں تو اس کے اندر آپ کو انٹینس, ڈارک اور فور بارڈنگ ٹیون ملے گی. انٹینس اس لیے ہے کیونکہ جو ہمارا پوئٹ ہے وہ مسلسل ایک خوف میں نظر آئے گا. دوسرے بات, وہ خوف کس چیز کا ہے, اسٹورم کا ہے. اور ڈارکنیس بھی آپ کو نظر آئے گی کیونکہ تاریکی کا ذکر کیا گیا ہے. اگر تھیم کا ذکر کریں تو اس کے اندر آپ کو نیچر, ڈیتھ, فیئر اور مورٹیلٹی نظر آئے گا. کیوں ڈیتھ کی نیچر کیا, اسٹورم جو ہے وہ ایک نیچرل فینومینا ہے. ڈیتھ کیا, پوئٹ ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں طوفان میں ہم مر نہ جائیں, اس چیز کو اسے فیئر ہوتا ہے. اور مورٹیلٹی وہ اس وقت محسوس کرتا ہے کہ جان کبھی بھی جائی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو جو ڈسٹرکشن ہے اسٹورم کی وہ نظر آئے گی. ڈسٹرکشن اس طرح نظر آئے گی کہ وہ کورس آف تھنگ کو چینج کر دے گی. جیسے پہاڑ ہے نا, تو ان کو بھی وہ چینج کر دے گی. ونڈ جب تیزی سے پہاڑ سے ٹکراتی ہے تو وہ اس کی شیپ چینج کر دیتی ہے. تو یہ چیز جب پوئٹ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے جب پہاڑ اس کے سامنے نہیں ٹکا تو میری زندگی اس کے سامنے کیا ٹکے گی. اگر اس کے اندر ہم پوئم کا سٹائل کا ذکر کریں تو تھوڑی سی پوئٹک اور لیریکل ملے گی, جس کے اندر آپ کو امیجری اور ایموشن ملے گا, لیکن کوئی بھی میٹر اور رائم نہیں ہے. اگر میسیج کا ذکر کریں تو اس میں پوئٹ آخر میں یہ ریئلائز کرتا ہے کہ جو لائف ہے وہ بہت فرجائل ہے, یعنی کہ لائف بہت ہی نازک سی چیز ہے اور انپریڈکٹیبل ہے, کبھی بھی چینج ہو سکتی ہے. اور اگر ہم نیچرل فینومینا کی فورس کو کے آگے کھڑے ہوں گے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اب اس کی لائن بائی لائن ایکسپلینیشن کریں گے, جس کے اندر ہم انالیسس ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے. اگین آپ نے کانسوننس, ایسوننس اور ریپیٹیشن کا خیال رکھنا ہے. جو لٹریری ڈیوائسز یوز کیے ہیں, جہاں پہ ایز یوز کیا ہے وہاں سملی یوز کیا گیا. اس کے علاوہ میٹافر بھی بہت سارے یوز کیے گئے ہیں. ایون کہ یہ جو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں. دس ہاؤس ہیز بن فار آؤٹ ایٹ سی آل نائٹ. یہ جو گھر ہے یہ سمندر, دور سمندر کے اندر محسوس ہوتا رہا تمام رات. اب اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گھر ہے جو سمندر کے کنارے پہ
ہے جب ہوا بہت تیز یا اسٹارم بہت تیز تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے یہ سمندر میں موجود ہو، اور سمندر میں جیسے دور ایک کشتی ہچکولے کھاتی ہے، یہ گھر نے ساری رات ایسے ہچکولے کھائے ہیں. دا وڈز کریشنگ تھرو ڈارکنیس، دا بومنگ ہلز. جو وڈز ہیں، جو جنگل ہے، جو درخت ارد گرد لگے ہیں، جو رات کی تاریکی میں ایسا لگ رہا تھا ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں. اور جو ہلز ہیں ان کے قریب سے، یعنی کہ جو پہاڑیاں ہیں، جب ان سے ہوا ٹکرا رہی تھی تو بومنگ کی آواز تھی، ایسا لگتا تھا جیسے زوں زوں کی آواز ہے. ونڈ اسٹیمپنگ دا فیلڈ انڈر دا ونڈو. جو ہمارے اس جو ہٹ ہے، جو ہاؤس ہے، اس کی جو ونڈو ہے، اس کے نیچے ایسا لگتا تھا جیسے گھوڑے دوڑ رہے ہوں. ونڈ اسٹیمپنگ دا فیلڈ. اسٹیمپنگ فیلڈ کا مطلب ہوتا ہے گھوڑوں کا دوڑنا کھیت کے اندر. فونڈلنگ بلیک اسائڈ اینڈ بلائنڈنگ ویٹ. اور یہاں پہ خوف ایسا تھا جیسے سمندر کے درمیان میں کالی سیاہ مچھلی جب اوپر آ جاتی ہے سطح کے اوپر تو اسے دیکھ کے خوف لگتا ہے، بالکل ویسا خوف طاری ہو چکا تھا. ٹل دا ڈے روز. جب تک کہ دن نہیں ابھر آیا. دین انڈر این اورنج اسکائی. اور جب طوفان تھم گیا تو اسکائی کا جو کلر تھا وہ بلو ہوتا ہے نا، تو وہ اورنج ہو چکا تھا، کیونکہ جو سورج ہے جب وہ نکلا تو ایسا لگا سب صاف ستھرا اور اورنج کلر آسمان پہ چھا گیا، جیسے کہ بارش کے بعد یا طوفان کے بعد آسمان کا کلر ہو جاتا ہے. دا ہلز ہیڈ نیو پلیس اینڈ ونڈ ویلٹیڈ. بلیڈ لائٹ لیومنس بلیک اینڈ ایمرلڈ فلیکسنگ لائک دا لینس آف اے میڈ آئی. یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جب طوفان تھم گیا، پوئٹ اپنے ہٹ سے، اپنے ہاؤس سے باہر نکلا جو سمندر کے کنارے پہ واقع ہے، تو وہ دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ جو یہ پہاڑیاں ہیں انہوں نے اپنی پلیسز ہی بدل لی ہیں. یعنی کہ ایک پہاڑی ایک جگہ سے دوسری جگہ لگتی ہوئی جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن پوئٹ جو ہے وہ اتنا خوف زدہ تھا کہ جب وہ نکلتا ہے تو ایسا محسوس کرتا ہے. اور جو ونڈ ہے وہ ان پہاڑیوں سے ایسے تیز ٹکرا کے گزری ہے جیسے کوئی تلوار کا بلیڈ ہو، اور ایسے ٹکرا کے گزری ہے کہ وہاں سے اسے چمکتی ہوئی کالی اور ایمرلڈ کلر کی روشنیاں نظر آئی ہیں. اور یہ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ایک پاگل آدمی جب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے چیزوں کو دیکھتا ہے. میں ایسے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. پوئٹ اپنی کیفیت بتا رہا ہے کہ جب وہ باہر نکلا تو جیسے ایک حیران شاکڈ آدمی آنکھیں پھاڑ کے سما کو دیکھتا ہے، آنکھیں پھاڑ کے چیزوں کو دیکھتا ہے. میں ایسے دیکھ رہا ہوں اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ پہاڑیاں جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا چکی ہیں، اور جو ونڈ ہے وہ مختلف قسم کی لائٹس پروڈیوس کر رہی ہے جب وہ پہاڑیوں سے ٹکرا رہی ہے. جیسے تلواریں ٹکراتی ہیں تو ان میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. ایٹ نون آئی اسکیلڈ along the house side as far as the coal house door once I looked up. اب وہ کہتا ہے جب دوپہر کا ٹائم ہوا تو میں گھر سے باہر نکلا اور میں گھر کی ارد گرد کی صورتحال کا جائزہ لینے لگا. تو میں کہاں تک گیا؟ میں وہاں تک گیا جہاں کوئلے رکھے ہوئے تھے. جس گھر کے اندر، جس چھوٹی سی ہٹ کے اندر ہم نے کوئلوں کا ذخیرہ کیا ہوا تھا، میں وہاں تک گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ اور ہمارے پاس کوئلے ہیں تاکہ ہم آگ جلا سکیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ جب میں نے اپنی آنکھوں سے اوپر دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ونس آئی لکڈ اپ، جب میں نے اوپر دیکھا، تھرو دا برن ونڈ دیٹ ڈینٹڈ دا بالز آف مائی آئی دا ٹینٹ آف دا ہلز ڈرمڈ اینڈ اسٹرینڈ اٹس گائز روپ. اب یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اوپر دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ میری آنکھوں میں ڈینٹ پڑ گئے ہوں، یا میری آنکھوں میں کوئی بہت تیز چیز آ کے چبھ رہی ہو. یعنی کہ ونڈ اتنی تیز تھی کہ وہ پوئٹ اپنی آنکھوں میں چنگاریوں کی طرح محسوس کر پا رہا تھا، کہ وہ جلن محسوس کر پا رہا تھا. اور اس کو پہاڑ ایسے لگ رہے تھے ارد گرد کے کہ جیسے وہ تمبو ہوں، ٹینٹ ہوں، جو کہ ایک گراؤنڈ کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور جب ان کے نیچے ہوا جمع ہوتی ہے تو وہ آسمان کی طرف اوپر جاتے ہیں، اور ان کو پکڑے ہوئے جو رسیاں ہیں وہ بالکل ٹائٹ ہو چکی ہیں کہ وہ ٹینٹ کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ہوا کا اتنا زور ہے کہ وہ اس کو کھینچ رہی ہے. نیکسٹ ٹینزا کو پڑھتے ہیں. دا فیلڈ اسکوائرنگ دا اسکائی لائن گریمیس ایٹ اینی سیکنڈ ٹو بینگ اینڈ وینش ود اے فلیپ. The wind flung a magpiece away and a black back gull bent like an iron bar slowly the house. نیکسٹ ٹینزا میں وہ کیری کریں گے. وہ کہتے ہیں جب میں کھیتوں کی طرف یا فیلڈ کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ مجھے جھکی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جو مسلسل ہلچل میں کبھی جھک رہی ہے کبھی اٹھ رہی ہے. اور جب میں اسکائی کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے مایوسی تاریکی سے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر بینگ ہوگا اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خلا میں گم ہو جائیں گی. اور جو ونڈ ہے وہ اتنی تیز ہے کہ جو پرندہ
उड़ रहा है मैगपाई, वो भी टकराता हुआ और बेढंगा सा उड़ रहा है। और जब मैं ब्लैक बैक गल को देखता हूँ तो मुझे उसकी गर्दन भी झुकी हुई लगती है, जैसे आयरन बार को किसी ने मरोड़ दिया। यहाँ पे वो परिंदों का जिक्र कर रहे हैं जो विंड के अंदर उड़ रहे हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं उड़ रहे, बल्कि विंड उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है, हत्ता कि वो उनकी गर्दनें तक मरोड़ रखी हैं और उसे पोइट को खतरा है कि एक ही सेकंड में ये ख़त्म भी हो सकता है। अब वो हाउस के बारे में जिक्र करते हैं कि जो हाउस है रैंग लाइक सम फाइन ग्रीन गॉबलेट इन द नोट दैट एनी सेकंड वुड शैटर इट, नाउ डीप इन चेयर इन फ्रंट ऑफ द ग्रेट फायर वी ग्रिप आर हार्ड एंड कैनॉट इंटरटेन बुक दो। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो घर है वो कांच के बर्तन की तरह थरथरा रहा है। जैसे कांच का बर्तन अगर आप किसी वाइब्रेटिंग वाली चीज़ पे रख दो थर 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 करने लगता है, तो वो कहता है घर बिल्कुल ऐसे पत्ते की तरह कपकपा रहा है, वो कांच ग्लास की तरह थरथरा रहा है और आवाज़ पैदा कर रहा है। और ऐसा लगता है जैसे कांच एक मिनट में एक गिर के टूट जाता है, शटर हो जाता है, घर बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। और मैं इस वक्त चेयर के अंदर मौजूद हूँ और मैं फायर के अपोजिट बैठा हूँ, यानी कि घर में उन्होंने चिमनी में आग जला रखी है जहाँ से वो गर्मी हासिल कर रही हैं और अपने जो उनके दिल हैं वो बिल्कुल ऐसे खौफ ज़दा हुए हुए हैं और इस वक्त वो किताब पढ़ के भी अपने आप को इंटरटेन नहीं कर सकते ना। आगे वो कहते हैं दो और ईच अदर, और हम एक दूसरे को भी इंटरटेन नहीं कर पा रहे, यानी कि पोइट घर में अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी मौजूद है। आगे वो फर्दर कहता है कि लास्ट स्टैंजा ये वो वॉच द फायरिंग ब्लेज, यानी कि जो फायर है हम उसको जलते हुए देख रहे हैं, उसकी ब्लेजिंग को देख रहे हैं। एंड फील दैट द रूट ऑफ द हाउस मूव, और हम ये महसूस करते हैं कि जो इस घर की जड़ें हैं यानी कि जो इस घर की बीमें हैं वो हिलती हुई महसूस होती हैं। बट सिट ऑन, हम लेकिन फिर भी इसी घर में मौजूद हैं। सीइंग द विंडो ट्रैम्बल टू कम इन, और ये जो विंडो है ये थरथराती हुई कहाँ पर ही है, बहुत ऐसा लग रहा है बहुत बज रही है, लेकिन हम फिर भी बैठे हुए हैं घर के अंदर और हमें लग रहा है विंडो इस तरह बज रही है कि ये तूफान किसी भी वक्त अंदर आ जाएगा। हेयरिंग द स्टोन क्राई आउट अंडर द हॉरिजॉन, और जो आसमान के नीचे बाहर पत्थर पड़े हुए हैं उनके टकराने की, उनकी हवा से तेज़ हिल जाने की आवाज़ें भी सुन पा रहे हैं। बेसिकली पॉइंट क्या है यहाँ पे, बहुत परेशान है। अब थोड़ी सी समरी की तरफ जाते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस तो हम कर चुके हैं। ये एक स्टॉर्म का दिन है। स्टॉर्म से मुराद ये है कि बहुत गहरा तूफान है और स्पीकर घर के अंदर मौजूद है और घर भी कोई खासा अच्छा मजबूती से नहीं बना हुआ, हल्का सा घर है, ऐसा लकड़ी का सा घर है या टीन का घर है जो हिलता हुआ महसूस हो रहा है। और ये समंदर के किनारे साहिल समंदर पे उन्होंने ये घर है बनाया हुआ, जैसे कि लोग चोटियों पे घर बना लेते हैं और नीचे फिर समंदर है। अब वहाँ पे जो रात का समा होता है, स्टॉर्म आ रहा होता है, तो हिल्स के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं, जो दरख्त हैं वो भी गिर रहे हैं, विंड इतनी तेज़ है कि जो पोइट है वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया है। पोइट के साथ एक बंदा और मौजूद है, मे बी उसकी बीवी मौजूद हो। अब वो इतने खौफज़दा हो चुके हैं कि उन्हें लगता है कि घर किसी भी वक्त उखड़ के चला जाएगा, और जब वो उखड़ के चला जाएगा तो उनकी जान जो है वो ख़तरे में आ जाएगी, वो भी उखड़ के चले जाएंगे, क्योंकि जब पहाड़ियाँ उखड़ के जा रही हैं या ये जो विंड है ये पहाड़ियों को भी क्रश करके जा रही है, तो उनको भी क्रश कर सकती है। और ऐसी स्टेट के अंदर जो पोइट है वो अपने साथी के साथ आग के आगे बैठा हुआ है, घर के अंदर जो आग जलाई हुई है, और अपने आप को गर्माही भी दे रहा है और खौफ ज़्यादा भी बैठा है कि किसी भी वक्त जो तूफ़ान है वो अंदर आ जाएगा। यही क्रिटिकल एनालिसिस मैंने आपको अभी सुनाया है और यही मैंने आपको अभी बताया भी है। उम्मीद है कि आपको ये पोइम समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो नोट्स है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सवाल हो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।